آپ جب آئے اس میں ریل اسٹیٹ میں تو کتنا سرمایہ لے کے آئے گھر سے؟ دیکھیں گھر سے میں سرمایہ سے زیادہ سپورٹ لے کے آیا. سپورٹ سے مراد یہ ہے کہ ہم بڑا رسک فری کھیلے. مطلب پیسے بہت تھوڑے تھے, بہت نہ ہونے کے برابر تھے, لیکن نا ہمیں یہ پتا تھا کہ ہمارے والدین ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. اور کوٹ کرتے ہیں لوگ موٹیویٹ ہوتے. کوئی 6-8 لاکھ روپیہ تھا ہمارے پاس انیشیلی. پھر میں نے اپنی والدہ کی دکان بیچ دی, کوئی اس میں 20-22 لاکھ اس سے کٹا, کوئی 26-27 لاکھ روپے کی میرے سرمایہ, جس میں سے کوئی 25 لاکھ کا نقصان بھی ہو گیا. اچھا لیکن اس میں نا جب میرا نقصان ہوتا تھا تو میری والدہ نے مجھے بڑا بکل کر دیا, کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہماری اور بھی جائیدادیں ہیں, تو کھل کے کام کر. میرے والدین دونوں ہی کہتے تھے, کہتے پریشان نہیں ہونا, غم نہیں کرنا, ہماری جائیدادیں ہیں, بیچ دے, نقصان سے نہیں ڈرنا. تو جو ایک سپورٹ ہوتی ہے نا کہ یار میں کچھ بھی کر دیا تو دیر آر پیپل اسٹینڈنگ بائی می, مطلب میرے پیچھے بندے کھڑے ہوئے ہیں, وہ مجھے جو ہے نا وہ بکل اپ کریں گے, وہ مجھے پش کریں گے. تو وہ انسان کا حوصلہ جو ہے نا وہ آسمان پہ چلا جاتا ہے. تو میں ان والدین کو, ان بہن بھائیوں کو جو ہے وہ ایڈوائز کروں گا, اپنے بھائیوں کے یا جو بھی ہماری کوئی بہن ہے وہ کام کرنا چاہے اس کو سپورٹ کریں. اس کو یہ نہ ثابت کریں کہ یار تو نے ڈبو دیا تو 10 زندگی ختم ہو جائے گی. کیونکہ جب والدین اپنے بچوں کو تانے دیں گے, نقصان ہو جاتا ہے, فیلئر ہوتا ہے. ہم نے زندگی کے اندر بہت فیلئر جو ہے نا وہ دیکھے ہیں, مطلب بہت فیلئر سے گزرے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جب گھر والے ساتھ نہ دینا آپ کا, تو آپ وہ فیلئر کے نتیجے کے اندر ڈپریشن, انگزائٹی, ہوپلیسنس آ جاتی ہے, اور سم ٹائمز دیٹ لیڈ ٹو سوسائڈ ایز ویل. مطلب آپ کے گھر والے آپ کو تانے دے رہے ہیں, تو نقصان کر دیتا, تو ہے ہی نکما, آپ کو ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں, آپ کا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے اگر گھر والے نہ کھڑے ہوں. تو فار ایگزامپل فاروق وڑائچ صاحب نے نقصان کر دیا, کاروبار کیا, اس کے دوست یا والدین, اچھے دوست بھی اس لیے انسان کو بنایا یار کوئی ایسا مسئلہ نہیں, وڑائچ صاحب آگے بدھو, کیا مسئلہ ہے, ہو جاتا نقصان, وٹے نو ہوتا ہے. تو آپ کا حوصلہ پست نہیں ہوگا, آپ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے, آپ بلکہ دوبارہ جو ہے نا اور تیزی سے میدان میں آئیں گے. دیکھیں یہ چانسز ہے نا, کاروبار ایک چانس کا نام ہے. آپ نے ایک اٹیمپٹ کی, آپ فیل ہو گئے, دوسری کی فیل ہو گئے, تیسری کی فیل ہو گئے, چوتھی کی فیل ہو گئے, فائنل کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے وہ آپ سکسیزفل ہو گئے, آپ ٹریک پہ چڑھ گئے. تو ہم نے کئی اٹیمپٹس کی, فیلئر کی بہت مثالیں ہیں, نقصان کی بہت مثالیں ہیں. کتنا نقصان زیادہ سے زیادہ؟ کروڑوں میں ہوا ہے. میرے ساتھ فراڈ ہو گیا تھا فاروق بھائی, فراڈ ہو گیا تھا. فراڈ پتہ چلا کہ کوئی مذہبی شخصیت یا مذہب سے جڑی ہوئی. میرے ساتھ ایک بندے نے فراڈ کر دیا, اس نے مجھے زمین بیچ دی. یہ میں اپنی سکسیس سٹوری یہاں سے زندگی میں کبھی بھی اگر کتاب لکھوں گا تو یہاں سے شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ کی میرے پہ اتنی بڑی رحمت ہوئی, اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فیلئر سے گزارا. فیلئر کیا, ایک بندہ آیا, اس نے مجھے لاہور کے ایک علاقے میں جائے گا, یہ زمین میری ہے. ہم بھولے تھے, ہم نے رجسٹری بھی نہیں چیک کی, کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے دیکھا کہ یار یہ ایک مذہبی جماعت کا بندہ ہے اور یہ ہمارے بڑوں کو بھی جانتا ہے, ریفرنس دیتا ہے, تو ٹھیک ہی ہوگا, ٹھیک ہوگا, اس میں ظاہر بھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ بندے کے پاس زمین نہیں تھی اور بندے کے پاس صرف ایک ٹوکن بھی آنا تھا. وہ بندے ایک سمجھ لیں کہ ہیبیچول فراڈ تھا. اس نے میلیفائڈ انٹینشن سے جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ پوری ڈیل کی. تو ایونچولی 6-8 مہینے میں جب ہمیں پتہ لگا تھا تو ہم مارکیٹ کے اندر کافی چیزیں بیچ چکے تھے. یعنی وہی زمین آپ سیل کر چکے تھے؟ ہم پلاٹنگ کر کے سیل کر چکے تھے. تو ہمیں تقریباً آپ کہہ لیں کہ ایونچولی اگر کہیں کہ 30-40 کروڑ روپے کا لاس ہو گیا, جبکہ میرے پاس کل ورتھ میری 20-25 لاکھ تھی, اور نقصان ہوا 30-40 کروڑ کا. کہ مطلب اس زمانے میں بچے بھول گئے کہ بچے کیا ہوتے ہیں, بیگم بھول گئی, ہنسنا بھول گئے, نظر ہی کچھ نہیں آتا تھا. تو اس فراڈیے کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے مجھے بہت کچھ سکھایا, مجھے دنیا سکھا دی. آپ کو میں بات بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کرم نوازی اور رحمت کیا ہے, ہم 1000 زندگی ہمیں مل جائیں, 1000 سال کی ایک زندگی, اور ہر زندگی ہم سجدے میں گزار دیں, تب بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو گرا کے بھی اٹھانے پہ قادر ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو فیل کر کے سکسیس دینے پہ بھی قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں واقعی جو ہے نا بھلائی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ نکلے کیسے, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ, ہم ایک محاورہ کرتے ہیں نا یار, اس میں اللہ کی بہتری ہوگی. اس وقت انسان کے ساتھ جس کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی تھی نا, بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن حقیقت آپ کو بات بتاؤں, جب ہمارے ساتھ اس فراڈیے نے فراڈ کیا, ہمیں بڑی تکلیف ہوئی, اور آج ہم اس فراڈیے کو اپنا محسن سمجھتے ہیں.
اس فراڈیوں کو اپنا محسن سمجھتے ہیں کہ یار وہ ہمارے ساتھ فراڈ نہ کرتا, اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں ایک پروسیس سے گزارنا تھا, ہمیں دنیا کا فہم دینا تھا, کاروبار کی فراست دینی تھی, کاروبار کا شعور دینا تھا. تو وہ ہم نکلے اس طرح کہ ہم 1.5 سال, یہ پچھلے پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے آپ کو واقعہ بتایا تھا, 1.5 سال پچھلا کہیں گے تو لوگ پوچھیں گے پچھلا کہاں پہ ہے, اس لیے یہ نہ کہیں. ہم نے 1.5 سال جو ہے نا ہم سڑکوں پہ تھے. میں تھا, میرے ساتھ ایک میرے ساتھی ہیں حافظ محسن جوید صاحب, وہ ہم سڑکوں پہ پھرتے ہوتے تھے. ہم سڑکوں پہ لاوارسوں کی طرح پھرتے تھے, کچھ نہیں پتا کیا, بس سڑکوں پہ پھرتے تھے ایک ہوپ لے کے کہ یار آج فلاں آفیسر نو مل لیں گے, آج فلاں جج نو مل لیں گے, آج فلاں بیوروکریٹ نو مل لیں گے, آج فلاں افسر نو مل لیں گے, فلاں وکیل نو مل لیں گے. مطلب ایک ہوپ کہ یار کہیں سے میں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا نا, وہ سہارا ڈھونڈ لینے ہم سڑکوں پہ ہوتے. یعنی آپ سسٹم کے دروازے کو دستک ہم نے سسٹم میں کوئی ایسا ادارہ نہیں, کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ نہیں پاکستان کا جس کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے گا. ہمارا بہت بڑا ظلم ہو گیا, ہمارا فراڈ ہو گیا. تو کیا جواب کیا ہے؟ جواب مایوسی, ناکامی. پتہ لگ گیا سسٹم کرپٹ ہے. کیا کہتے تھے لوگ؟ لوگ پیسے مانگتے تھے. یعنی آپ انصاف لینے گئے ہیں, پیسے لوگ مانگتے کہتے ہیں تھے, پیسے مانگتے تھے. سسٹم کرپٹ ہے, سسٹم ہی کرپٹ ہے, پورا سسٹم. میں کہتا ہوں وہ مائی صحیح کہہ گئی, یہ بک چکا ہے. یہ تو آپ کو اس کا اصل احساس تب ہوا میں نے لا پڑھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, میں نے لا پڑھنا شروع کر دیا, میں نے لا میں ایڈمیشن لے لیا کہ او بھائی میں سیکھوں ہمارا لا اتنا ریلیونگ کس طرح ہے. مطلب یہ سسٹم ایسا ہے کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں, آپ نے عدالتوں میں جانا تو ظالم بن کے جاؤ, مظلوم بن کے جاؤ. ظالم کے لیے ریلیف ہے, مظلوم کے لیے انصاف نہیں. میں معاشرے میں نیا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس بات کے بعد شاید کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتی ہے یا نہیں. تو سیدھے بڑے چسکے لے کے سن رہے ہیں. آپ ساتھ کہہ بھی رہے ہیں نا کہ میں نے پڑھا نہیں ہے لا, میں نے آپ کو پتہ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ اسٹیٹمنٹ پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ پہلی مرتبہ تو اسلام میں بھی معافی ہو جاتی ہے اور یہاں پر بھی ہو جائے گی. تو دیکھیں جو مجھے سمجھ آیا لا وہ یہی ہے کہ ظالم کے لیے ریلیف ہے, مظلوم کے لیے نہیں. دیکھیں ہمارے پاس چیک تھا, ہمارے پاس سیکیورٹی چیکس تھے اس بندے اس فراڈیے کے. ہم نے سیکیورٹی چیک کے بنا پہ اس پہ جو ہے ایف آئی آر دینی چاہیے, تو ایف آئی آر ہی نہ کٹے ہمارے تھانے میں. ہم 22 سے 22B لے کے گئے تھانے میں, وہ 22 سے 22B پہ ہائی کورٹ پہ اسٹے لے آیا. 2 سال سنوائی نہ ہوئی. میں نے کہا یار یہ دیکھیں 1.5 سال مایوسی کا وہ لیول کہ شاید اس کے بعد انسان اگر ایمان نہ ہو تو انسان شاید اپنی جان دیتے ہیں. وہ ایک ذات جس کے اوپر پھر امید ہوتے ہیں وہ رب کی ذات ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید تھی. ہمیں ایک آیت سمجھ آئی 1.5 سال بعد, ہماری نظروں سے گزری کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, تم تقوی اختیار کرو تمہارے راستے ہیں. اچھا ہم نے کہا یار ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹا دیا, ہر پلیٹ فارم کے اوپر چلے گئے ہیں, پولیس, کوٹے, کچہریاں, مطلب آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسے ادارے بھی جن کا نام بھی میں لے نہیں سکتا, وہاں بھی چلے گئے ہم کہ بھائی چلیں اب نیب چھوڑ دیں, ایف آئی اے چھوڑ دیں, ہر جگہ چلے گئے. اس سے اوپر بھی جو ادارے ہیں وہاں بھی چلے گئے, ہر جگہ ہم نے وہاں کے اداروں پہ چلے گئے نہیں بھی تو ہم نے کھٹکھٹایا کہ یار ہمیں کوئی کر دیں جو پورے پاکستان کے مسئلے حل کر دیتے ہیں. اس ادارے میں ہماری کہاں پہنچے, ہم ماڑے بندوں کی, وہ تو آپ جیسے بڑے صافیاں دی اپروچ ہوتی ہے. پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مایوس ہو کے بیٹھ گئے, ظالم تگڑا ہو کے بیٹھ گیا, ہم مایوس ہو کے بیٹھ گئے کہ یار اب کوئی راستہ نہیں ہے. دیکھیں ہم لوگ کرمنلز تو ہیں نہیں کہ پھر ہم کہیں یار یہ تو نہیں ہے میں نہیں. اور سچی بات ہے کہ میرے گھر والے پراپرٹیاں کیلکولیٹ کرتے تھے کہ ہمارے پہ اتنی پراپرٹی ہے پتر تو بیچ دے مسئلہ حل ہوتا ہے. میں کہنا نہیں ادھے پورے ہوتے ہیں اس کے ساری پراپرٹی یہاں تک کہ تب بھی نہیں ہے, مطلب یہاں تک کہ ہمارے گھر میں وہ وقت بھی آ گیا کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا ایک دن کہ یار پتر گروسری جو ہے نا وہ اب کرنی ہے تو پھر ہم کو پراپرٹی بیچ دیتے ہیں تاکہ ہمارے کو کیش تو. مطلب میرے والد صاحب بھی ہم ایک مڈل کلاس فیملی کے لوگ تھے, مطلب ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے, ہم پھر بھی کھاتے پیتے تھے. ہمارے پاس کوئی رینٹل انکمز جو ایک ایوریج ایک مڈل کلاس فیملی کی ہوتی ہے وہ تھی ہماری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ آیت گزری 1.5 سال بعد جب مایوسی ایٹ پیک تھی, جب ہم سڑکوں پہ کھجل ہو گئے. ہم صبح اٹھتے تھے 9 بجے سڑکوں پہ فلاں جگہ جا رہے ہیں, فلاں کچہری جا رہے ہیں, فلاں پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں, کبھی CCP آفس جا رہے ہیں, کبھی IG آفس جا رہے ہیں, اپلیکیشن لکھ رہے ہیں, ہر بار ایک ہوپ ہے.
جب یہ آیت گزری نا تو ہم نے نا یہ کہا کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے جب ضمانت دے دی ہے قرآن مجید کے اندر، تو قرآن سے زیادہ اوتھینٹک نصاب اور کتاب تو کوئی بھی نہیں ہے پوری کائنات میں نہیں ہے، رب کا فرمان ہے، غلط تو ہو نہیں سکتا، تو یار اس کو ٹرائی کرتے ہیں ہم. تب پھر میں نے کہا یار ایک دن میں نے کہا محسن بھائی چھڈو، میں آج تو بعد ہے جانے نہیں کسی ادارے چ، میں نہیں جانا ادارے چ، جو مرضی ہو جائے، اساں نہ عدالت سے جانا کچھ بھی نہیں. یار 1.5 سال کھجل ہو گئے ہیں نا، پورا کھجل ہوا ہے نا، رج کے کھجل ہوا ہے نا، نہ فیملی کو ٹائم دیا، نہ رشتہ داروں کو ٹائم دیا، ہنسنا بھول گئے، ڈپریشن ہو گیا، انگزائٹی ہو گئی ہے، پٹھے کھچ گئے ہیں. فزیو تھراپی کراتا تھا میں اس وقت، فزیو تھراپی کہ میری گردن موو نہیں کرتی تھی. تو میں نے کہا یار بہت ہو گیا نا، رب کے آگے ذرا تھوڑا سا جو ہے نا گڑ گڑ آئے، تقوی اختیار کر لیں. اللہ نے کہہ دیا قرآن میں وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، تم تقوی اختیار کرو، تمہارے لیے راستے ہیں. ہم نے کیا کیا، سب سے پہلے اپنی نمازیں درست کی، ہم مسجدوں کے نمازی بن گئے. بلکہ لوگ میں یہ بات کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھنسایا ہوا تھا نا، تو اللہ کے تعالیٰ کی تابع داری کرنی تھی. پھنسے جو ہوئے تھے رب کی رحمتوں کے محتاج، جو آج میں بات کرتا ہوں اور سمجھ آ گئی اس وقت کہ یار رب رحمت کر دے، وہ فائنل ہوپ تھی ہماری، جو کہ ہوپ ہماری فائنلی ہونی چاہیے تھی، ہماری فرسٹ ہوپ ہونی چاہیے تھی. لیکن کیونکہ ہم گمراہی کا شکار تھے، ہمارا کنسیپٹ تھا کہ فلاں افسر مسئلہ حل کر سکتا ہے، ہمارا کنسیپٹ تھا کہ فلاں جج مسئلہ حل کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. نہیں، مسئلہ حل اللہ تعالیٰ کرنے پہ جو ہے وہ قادر ہے. ہم غلط تھے. ہم وہ تکبیر اولیٰ کا ایک نمازی ہوتا ہے، ہم اذان اولیٰ کے نمازی تھے. اذان ہوئی مسجد، ہم گوگل کر رہے ہیں دعا کی قبولیت کے وقت کون سے ہوتے ہیں. بھائی اذان اور اقامت کے بیچ دعا قبول ہوتی ہے، پڑھ لیا. سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، پڑھ لیا. بارش میں دعا قبول ہوتی ہے، پڑھ لیا. لوگوں کے ساتھ رحم کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ پڑھا. والدین کے فرما بردار کی دعا قبول ہوتی ہے. مطلب یہ وہ جو ٹپس ہیں رب کی رحمتیں لینے کے طریقے ہم گوگل پہ تلاش کریں. علم تو تھا نہیں، مدرسہ نہیں نا پڑھا ہوئے، دینی تعلیم تو ہم نے حاصل ہی نہیں کی ہوئی تھی. تو ہم گوگل پہ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو گٹ رحمت. صحیح ہے، وہ تو گوگل پہ آ رہا ہے. گوگل پہ بھی کھلتا تھا کہ لوگوں پہ رحم کرنے سے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانے سے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، جو بندہ نماز کے بعد اذکار کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے. تو مطلب ایک فہرست تھی، وہ امپلیمنٹ کی اپنے اندر کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے. تو فاروق بھائی اللہ کا فضل و کرم سے ہم 1.5-2 مہینے کے اندر فارغ ہو گئے پورے قصے سے. وہ قرضہ بھی اتر گیا، وہ معاملات بھی ختم ہو گئے، وہ بندے سے پیسے بھی ریکور ہو گئے، اور ہم الحمدللہ کاروبار کرنا 1.5 سے 2 ماہ 1.5 سے 2 ماہ کوئی بندہ بڑا اس میں انٹروین، کوئی بھی نہیں بندہ انٹروین کیا، کوئی میں کہتا ہوں تھریٹ نہیں دیا، کوئی ہماری لڑائی نہیں ہوئی، کوئی دستے گریبان نہیں ہوئے، کوئی گالم گلوچ نہیں ہوئی. اس 1.5 سال میں متعدد ہو گئی تھی، اس 1.5 سال میں متعدد معاملات ہو گئے تھے. اس 1.5 مہینے کے اندر امن و امان سے معاملہ کلیئر ہو گیا. جیسے مکھن سے بال نہیں نکالتے اس طرح معاملہ سارا کلیئر ہو گیا. میں جس بندے کو ہم ٹریس کرتے تھے، ٹام اینڈ جیری لگی ہوئی تھی، ہم اس کے پیچھے پیچھے، وہ ہمارے ٹام اینڈ جیری لگی ہوئی تھی پراپر. تو وہ جو ٹام اینڈ جیری کا جو پورا ایپیسوڈ تھا نا، وہ سمجھ لیں وہ ریورس ہو گیا. وہ بندہ خود ہی چل کے ہمارا مسئلہ حل کر کے چلا گیا. کہنا پہنا اپنے پیسے لے جاؤ. نہیں وہ ایک سچویشن ایسی بن گئی کہ اس نے ہمیں آرام سے پیسے دے دیے، اور سچویشن بھی اس کی نیت نہیں تھی. سچویشن ایسی بن گئی کہ اس کو ہمیں پیسے دینا مجبوری بن گئی، اور اس میں ہمارا کوئی نہ، دیکھیں ہم کتنا کوئی انفلوئنس رکھتے ہیں، اتنا ہی رکھتے ہیں. یہ تو اب وہ زیادہ آپ چلے گئے ہیں. دیکھیں میں تو جانتا ہوں نا، نہیں انفلوئنس کی سے مراد یہ ہے کہ معاشرے کے اندر الحمدللہ ہم کو زیادتی کرنے والے لوگ تو ہیں نہیں. نہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کوئی کبھی انفلوئنس اپنا استعمال نہیں کیا وہ غلط کاموں کے لیے، نہ ہم کوئی الحمدللہ بدماشی کرنے والے لوگ ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے وہ معاملات کے اندر بھی کوئی انفلوئنس نہیں تھا، کوئی ہمارے ریسورسز نہیں تھے. سچویشن ایسی بن گئی، کاروباری طور پہ وہ سٹک ہو گیا، وہ خود چل کے آ کے اس نے معاملہ حل کر.